نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور حدیث مبارکہ کی روح سے یہ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں۔ یقیناً جو لوگ، جو مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے ڈھانپ رہے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور جو اپنا وقت غفلت میں، سستی میں اور لاعیانی کاموں میں لگا رہے ہیں، یقیناً وہ ناکام ہیں۔ جب زمین کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کاشتکار ہے، زمیندار ہے، وہ اللہ سے بارش مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوتی ہے تو وہی زمین اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے جو اس رحمت کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور جو بنجر زمین ہو، پتریلی زمین ہو اور جو فصل کے لیے نہ بنائی گئی ہو، وہ اس رحمت سے اور بارش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی۔ بس جیسا اس پہ بارش آئی اور وہ بارش اتری اور اوپر سے وہ پانی سارا چلا گیا، اور جو زمین بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے کاشتکار فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ پانی بھی جذب کر لیتی ہے اور فائدہ بھی اٹھا لیتی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام نوجوان اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایام معدودات اللہ ارشاد فرماتے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے۔ مہینہ اسلامی 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایک دن گزر جائے پھر اس کو کوئی مہینے نہیں بولتا، 28 دن بولتے ہیں، 29 دن بولتے ہیں، اور ایسا ہوتے ہوتے وہ مہینہ ایسے میں گزر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی زندگی، آپ کے گھر کی زندگی، دوستوں کے ساتھ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی، تبلیغی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے سامنے ہے۔ اس طرح رمضان شریف، وہ والی زندگی، وہ دن اور رات، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کا نبی آپ کو دے دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرو اس سے منع ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں جب
رمضان شریف آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ عام معمول والی پھر نہیں ہوتی. آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ کا لہجہ مبارک بدل جاتا، آپ کا اہل خانہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ بدل جاتا، آپ کے رات کے معمولات بدل جاتے، آپ کے دن کے معمولات بدل جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعتکاف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان بھی اعتکاف کیا. تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات وہ تھے، وہ ہمارے سامنے ہیں. حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اہتمام کے ساتھ وہ روزہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اس مہینے میں استغفار بہت مانگو، استغفار بہت کرو، دعائیں مانگو، اور آپ کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں روزہ دار کے لیے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. مومنین اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ محبتیں ڈال لیتا ہے اور مخلوقات کے دل میں بھی. تو روزہ ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس پہ زمین کی اور مخلوقات بھی، دریاؤں میں سمندروں میں وہ مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار دعائیں مانگتا ہے، اللہ عرش کے ان فرشتوں کو جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے انہیں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صرف اور صرف روزے دار کے دعاؤں پہ آمین کہو، باقی ذکر اذکار چھوڑ دو. کتنا! اور پھر افطار کے وقت کی دعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 دعائیں اللہ رد نہیں فرماتے. ایک عادل بادشاہ کی دعا، جب وہ اپنی قوم کے لیے دعا کرتا ہے، عدل و انصاف والا، صرف بادشاہ نہیں، عادل بادشاہ، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، باقی ایسے زمین پہ بہت ظالم بادشاہ بھی آئے اور بہت عدل و انصاف والے بھی آئے. عادل بادشاہ جب اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. ایک مظلوم کی دعا، جس پہ ظلم کیا گیا یا ظلم ہو رہا ہو، وہ جب دعا مانگتا ہے عرش تک ڈائریکٹ اس کی دعا جاتی ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے، اس پہ دعا قبول فرماتے. یقیناً ہر انسان وہ مظلومیت کے لبادے میں آ جائے، اللہ کی مدد ہے. اب دیکھو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، ظلم تو کہتے ہی اس کو ہیں، مظلومیت تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ صبر بھی کر رہا ہے، ظلم بھی برداشت کر رہا ہے، زیادتی بھی برداشت کر رہا ہے، اللہ کا عرش کام جاتا ہے اور اس کی مدد ہوتی ہے. اور تیسرا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت جب دسترخوان پہ اس کے لیے کھانا لگا ہوا ہو، افطار کی چیزیں ہوں، اور اس وقت یہ دعا کرتا ہے. میرے واجب الاحترام بزرگ، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، رمضان شریف میں ہم نے تو بھائی یہ سمجھا ہے کہ جتنا کھایا اور پیا جائے، اس میں بھی مسئلہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوشش کرو پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ، سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی، تاکہ جو رمضان شریف کی برکات ہیں، اصل اس کی روح ہے، وہ آپ کو مل جائے. ویسے تو آپ غیر رمضان میں پیٹ بھر کر، اس لیے ہمارے اکابرین کا معمول تھا، حضرت
خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، فضائل رمضان میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قابرین کے واقعات لکھے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو وہ مقام ان کا تھا، اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانی کی حالت میں تھے، بڑھاپے کی، اور ایسے حالت میں تھے کہ نظر بھی ان کی وہ بینائی بھی چلی گئی تھی۔ رمضان شریف ہے، بیٹا افطاری لے کر آ رہا ہے، بہت بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال ان کو دیا تھا، خود فرماتے تھے کہ میں اگر مٹی کو بھی ہاتھ ڈالتا وہ بھی سونا ہو جاتا تھا، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا۔ اور بڑے بڑے امہات المؤمنین کی کفالت اور بدری صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کفالت، اور ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اپنے گھر مبارکہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ زمین ہلنے لگی، جیسا ریل گاڑی گزرتی ہے، کوئی باہری بڑھ، تو فرمایا کہ یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ شام سے مدینہ المنورہ میں داخل ہو گیا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ گھوڑوں پہ کتنے وہ گھوڑے ہوں گے جس پہ سامان لدا ہوا ہو، کتنے وہ اونٹ ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہاں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی علیہ السلام سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن قیامت جنت میں اچھلتے کھلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ کسی نے جا کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ ہمارے انبیاء نبی علیہ السلام کے بعد جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں ہیں ان کو پڑھا کرو، حکایات صحابہ میں ایسے ایسے واقعات، اس سے ایمان انسان کا تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے اللہ نے جب ان کی صفت قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ اللہ نے تورات اور انجیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مثالیں ارشاد فرمائی ہیں کہ وہ کفار پہ شدید تر ہوں گے، آپس میں محبتیں کریں گے، کرتے ہوئے ہوں گے، اور سجود اور سجدے میں ان کی یہ حالت ہوگی تراہم رکعا سجدا کہ چہروں سے پیشانیوں سے ان کے سجود کے نشانات ہوں گے، دن میں اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہوئے ہوں گے، یہ صفات۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ بتا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا ارشاد فرمایا ہے، تو رونے لگے اور وہ پورا تجارتی قافلہ اللہ کے راہ میں قربان کر دی۔ وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے تھے۔ اب یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ بس اپنے پیٹ پہ سحری سے افطاری تک اس کو بند کر دو، یہ روزہ ہے۔ زکوٰۃ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال بعد آتا ہے، اور کتنا ہم پہ گناہ ہوتا ہے، ہمارے مال سے یہ وہ جو ہے نا جو نچوڑ ہے مال کا وہ اس سے نکلتا ہے، اور باقی مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ہم کس انداز سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا یہ ہے کہ بس کھانا پینا بند کر دو، یہ روزہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اصل سمجھتے تھے، پورا تجارتی قافلہ قربان کر دیا۔ تو ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، بیٹے نے افطاری لے کر آئے، اور افطاری جب دیکھی تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا ہمارے اوپر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں ہوتے، اور ایک ایک کھجور پہ سارا دن اللہ کی راہ میں لڑتے، اور اگر وہ بھی کمی ہو جاتی پھر ہم اس کھجور کو آدھا کر لیتے
آدھا ایک ساتھی کھاتا، آدھا دوسرا کھاتا۔ بیٹے نے کہا اچھا ابا جان، آدھے آدھے کھجور میں بھی آپ لڑے ہیں؟ فرمایا بیٹا یہ مت پوچھ، یہ پوچھ جب کھجور بھی نہیں ہوتی پھر ہم کیا کرتے تھے؟ تو بیٹے نے پھر تعجب سے پوچھا ابا جان کھجور نہ ہوتی پھر کیا کرتے؟ فرمایا پھر ہم گھاس اور پتے کھا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، اصل رمضان شریف کا مقصد وہ ہم سے فوت ہو چکا ہے۔ رمضان شریف سے پہلے آپ دیکھو بازاروں پہ رش ہے۔ اب دیکھیے نا افطاری کے وقت عصر سے مغرب تک پوری دنیا کا یہ حالت ہے، پوری دنیا کی۔ نہ کسی کو افطار کی دعا کا غم ہے، نہ 5 منٹ پہلے دسترخوان کا غم ہے کہ وہ میں لگا لوں اپنے رب سے مانگ لوں۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، اور جو وقت ہوتا ہے ذکر اذکار کا وہ ہمارے خرید و فروخت پہ لگ جاتا ہے، الا یہ کہ ہم نے رمضان سے پہلے پوری پوری بوریاں اور پورا پورا رچ لے کر آئے ہوتے ہیں، اور افطار کے وقت کی آپ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بھوک اور پیاس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں جن کا روزہ ہے اور ان کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ قریب المرگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ، خالی پیالہ ان کے گھر بھیجا اور فرمایا تم ان کو بتاؤ ان دونوں میں الٹیاں کریں، دونوں اس میں الٹیاں کریں۔ ایک نے بھی کی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے، دوسرے نے بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں دن بھر روزے کی حالت میں غیبت کرتی تھی، یہ وہ گوشت کے ٹکڑے ہیں اور یہ گوشت وہ خون ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں روزے کے آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنا، دوسرا ادب یہ ہے زبان کی حفاظت کرنا، تیسرا ادب یہ ہے کان کی حفاظت کرنا، چوتھا ادب یہ ہے باقی جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنا، اور چھٹا یہ ہے پیٹ کی حفاظت کرنا، اور پانچواں پیٹ کی حفاظت، اور چھٹا ہے حلال کمائی سے، حلال رزق سے افطار اور صحیح کرنا۔ اب اس لیے ہمارے علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا پینا چھوڑ دے اور دن بھر غیبت کرے اور چغلی اور حسد اور بغض، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنی چاہیے، تو اللہ کو یہ روزہ قبول نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ تو تقویدار علماء اور وہ اس طرح فرماتے ہیں، اگرچہ ایسا نہیں ہے، لیکن جو اعلیٰ مرتبہ کے متقی ہیں تو پوری رات میں قرآن، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن رمضان شریف میں 61 ختم کیا کرتے تھے، 61 ان کے سوانح میں، کہ ایک رات کو ایک دن کو، ایک رات کو ایک دن کو، اور 30 کا مہینہ ہوتا 60 ختم یہ بنے، اور ایک ان کا تراویح میں ہوتا 61 ختم۔ آج ہماری حملت کیا ہے؟ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، باقی وظائف کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے، اور اسی مناسبت سے الحمدللہ پورے عالم اسلام میں تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی قرآن پڑھا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے، وہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت کی جائے، بہت زیادہ کی جائے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج یہ پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، کل آخری دن ہے، اور دوسرا مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور تیسرا پھر جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا اسی لیے ہے کہ اللہ عام و تام رحمت برساتے ہیں، جو گناہگار ہے وہ اسے فائدہ اٹھا لے تو دوسرے عشرے میں اس کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرے عشرے میں جب وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو تیسرا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ مبارک ہو اس کے لیے کہ اللہ نے جہنم سے اس کے لیے خلاصی ارشاد فرما دی۔ اور زندگی کا کیا پتہ ہے، نہ نوجوان کو دیکھ رہا ہے نہ بوڑھے کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے سامنے 2-3 دن پہلے ہمارے وہ رشتہ دار ایک ہی جگہ پہ، ہم نے وہ تعزیت 3 دن اس سے پہلے، اور چوتھے دن وہ خود فوت ہو گئے۔ تو کس کے پاس کیا گارنٹی ہے؟
اہتمام کے ساتھ اصل گھر ہمارا وہی ہے، بس اس کی تیاری کرو اور اسی تیاری میں لگو۔ یہ دیکھیں جس طرح دنیا کا ہے نا، ہم اب افطاری کی تیاری ابھی سے شروع ہو جائے گی، تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے موقع دیا، اس سے فائدہ اٹھا۔ یہ رمضان شریف زندگی میں بار بار نہیں آتا، نہ ایسے مواقع آتے ہیں، نہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شب و روز میں ایک دعا اللہ روزے دار کی قبول فرماتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میں کس وقت کیا دعا اللہ سے مانگوں، حالانکہ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی دولت چاہتا ہے، ہر آدمی سہولت چاہتا ہے، ہر آدمی کی بہت بڑے بڑے خواہشات ہیں، تو اگر ایک ایک دعا بھی اللہ سے منظور کرواؤ روزانہ اہتمام کے ساتھ، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کا جو دن گزر چکے ہیں، جو رمضان شریف کے روزے اللہ اس کو قبول فرمائے، جو باقی ہیں اہتمام کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اللہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔